عرب جو کہ پوری دنیا میں مشہور تھے جنگوں کے حوالے سے، یار ان کے ایک قبیلے میں چھوٹی سی بات ہوتی تھی نسلوں تک لڑائی چلی جاتی تھی، اتنے یہ جنگجو تھے، اتنے خونخوار لوگ تھے، آج ان میں بہادری ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہے یار؟ ایک قوم جو کہ جنگوں کے حوالے سے بہت زیادہ جانی پہچانی جاتی تھی، لیکن آج وہ جنگوں کے نام سے بھاگتے ہیں۔ ایسا کیا ہوا ان کے ساتھ کہ عرب جو کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ سالوں سالوں لڑائیاں لے کر چلے جاتے تھے، نسلیں ان کی ختم ہو جاتی تھی، لڑائیاں پھر بھی جاری رہتی تھیں، لیکن آج ان کی طرف کوئی ڈرون آ جائے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو مرنے کی فکر پڑ جاتی ہے، ہائے مر جائیں گے، اگر یہ ہو گیا مر جائیں گے، اگر یہ ڈرون جہاں گر گیا کتنا نقصان ہو جائے گا، موت پڑ جائے گی، یہ وہ فلانا کا۔ یار یہ لوگ کیوں جنگ سے بھاگتے ہیں؟ انہوں نے کیا اپنے اسلاف سے کچھ نہیں سیکھا؟ ان کے جو بزرگ تھے، ان کے جو بڑے تھے، کتنے یار بہادر لوگ تھے، انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر ہر ایک کونا فتح کیا عربوں نے۔ یہاں پر اگر اسلام پھیلا ہے تو وہ بھی عربوں کی وجہ سے پھیلا، اگر دنیا میں ہر جگہ اسلام پہنچا تو عربوں کی وجہ سے پہنچا، کیونکہ عربوں نے ہر ایک جگہ کو فتح کیا۔ لیکن آج ایسا کیا ہوا کہ ان کی فتح کی ہوئی جگہ آج بہادری کی مثالیں قائم کر رہے ہیں، اور جو فتح کرنے والے تھے وہ بھیگی بلی بن کر بیٹھے ہوئے۔ ایسا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو میں بتاتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ اصل وجہ کیا ہوا۔ جو پرانے عرب تھے، جو کہ جنگجو اور بہادر عرب تھے، ان میں ایک چیز بہت خاص تھی کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، ان لوگوں کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا۔ آپ مولا علی کی مثال لے لیں یار، مولا علی علیہ السلام کتنے بہادر تھے، ان کی بہادری کی مثالیں تو دنیا قیامت تک دے گی۔ وہ بھی تو ایک عرب تھے، انہوں نے خیبر فتح کیا، انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی تھیں اس وقت مولا علی نے تمام جنگوں کو فتح کیا اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ تو ان لوگوں میں ایمان بھرا ہوا تھا بھائی، ان لوگوں کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ بھائی اسلام کو پھیلانا ہے، اور اسلام کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے وہ لوگ۔ ان لوگوں کے سینوں میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہ اسلام کی نصرت کے لیے ہر ایک قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ان کا اللہ پہ اتنا بھروسہ تھا کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ ایسے نہیں بدر میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آ گئے، فرشتے ایسے نہیں آتے۔ اگر آپ کے سینوں میں ایمان ہوگا تو فرشتے بھی آئیں گے۔ اگر آپ جنگ سے بھاگو گے اور کہو گے بھائی کوئی آئے اور ہماری مدد کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ میں ہمت ہوگی، آپ میں قوت ہوگی، آپ کے اندر ایمان کا جذبہ ہوگا، تو آپ کوئی بھی جنگ لڑو، فتح یاب ہوگی۔ فرشتے تب آتے ہیں جب آپ کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو، آپ کا ایمان کامل ہو، تب فرشتے مدد کے لیے بھی آتے ہیں اور آپ سب کو بھی آتے ہیں۔ تب کے جو عرب تھے، تب کے جو مسلمان تھے، تب کے جو جنگجو تھے، وہ بہادر تھے۔ اور آج کے بہادری، ان کے لیے نام بہادری استعمال کرنا بہادری لفظ کی توہین ہے۔ کس طرح چھپے ہوئے ہیں آگے لوگ۔ سب سے بڑا جو ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عیاشی میں پائے۔ جو پچھلے عرب تھے وہ عیاشی نہیں کرتے تھے، وہ صرف اللہ کے دین کی خاطر اپنا جنگ لڑتے تھے، اپنا ہر کام اللہ کے دین کے لیے کرتے تھے، دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، اور کم تعداد میں ہو کر بھی بڑی سے بڑی جنگیں وہ جیت جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے کفار نے ایک چال چلی، کفار کو ہر جگہ سے جب شکست ہوئی، کفار بہت کم تعداد میں رہتے تھے۔ جب اسلام پوری دنیا میں پھیلا اور مسلمان ہر جگہ حکومت کرنے لگے اور ہر جگہ کو فتح کرنے لگے، تو کفار کی جو قلیل تعداد بچی، انہوں نے ایک ڈسپلن بنایا اور ایک تہیہ کیا کہ وہ لوگ کس طرح مسلمانوں پہ غالب آ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک یونین بنائی، جس کو آپ یونائٹڈ نیشن کہتے ہیں۔ انہوں نے یونین بنائی بہت سارے ممالک کی، اور بہت سارے ان کے جو ساتھی تھے ان کو ملایا، بہت سارے ممالک کو ساتھ ملایا۔ انہوں نے ایک چیز طے کی کہ مسلمانوں کو کیسے ہم زیر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ان کو شیعہ سنی، بریلوی، دیوبندی، ان کاموں میں الجھا کر رکھ دو۔ تو ان لوگوں نے یہی کیا کہ ان لوگوں نے اپنے جو جاسوس تھے، اپنے جو پادری تھے، ان لوگوں کو بھیس بدل کر مسلمانوں میں داخل کر دی۔ شیعہ سنی، بریلوی، دیوبندی، ان کو آپس میں ان کو تفرقے میں ڈال دیا۔ وہ شیعہ سنی سے نفرت کرے گا، سنی شیعہ سے نفرت کرے گا، دیوبندی بریلوی سے نفرت کرے گا، بریلوی دیوبندی سے نفرت کرے گا۔ اور ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو خریدنا شروع کر دیا گیا، اور جب علماء بک جاتے ہیں تو پھر بڑی سے بڑی قوم، بڑے سے بڑا فرقہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک نیا نوجوان، اس کو نہیں پتہ ہوتا اتنا کہ دین کیا ہے، دین کے عقائد کیا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ جب ایک بڑا جس کو وہ آئیڈل مانتا ہے وہ ہی جب ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بولے گا، تو سوچو اس فرقے کا، اس قوم کا کیا حال ہوگا، اس کی آنے والی نسل کتنی تباہ ہوگی۔ تو یہی کام کیا، سب سے پہلے یہی کام کیا کفار نے، ہمارے علماء کو خریدا اور اپنے علماء جو ان کے ایجنٹ تھے ان کو داخل کر دیا، مسلمانوں کے بھیس میں بدل کر وہ آئے اور انہوں نے تباہی پھیلی۔ اور کفار نے سب سے بڑی ایک دوسری جو ان کی چال تھی، انہوں نے کہا کہ خود کو مضبوط کرو۔ انہوں نے سب سے بڑے بڑے برانڈ بنائے، انہوں نے خود کو اتنا مضبوط کیا معیشت کے طور پر، اسلحے کے طور پر، کہ مسلمان ان سے چیزیں لینے کے لیے مجبور ہو گئے۔
اب آپ جتنے بھی اسلامی ممالک میں دیکھ لیں، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں یا تو اسرائیل کے برانڈ چل رہے ہیں یا امریکہ کے برانڈ چل رہے ہیں، اور دنیا میں سب سے سکہ جو زیادہ چل رہا ہے وہ امریکہ کا چل رہا ہے، ڈالر، ہر جگہ ڈالر، کوئی چیز لو ڈالر، $2۔ تو ان لوگوں نے ان چیز پر بہت زیادہ انویسٹ کیا اور بہت زیادہ توجہ اس چیز پہ دی، وہ ایسے سپر پاور نہیں بن گئے۔ سپر پاور اللہ کی ذات ہے، اگر مسلمان اس چیز پر راضی ہو جائیں، اس چیز پر یکجا ہو جائیں تو سپر پاور اللہ کی ذات ہے یار۔ کفار کی کیا مجال کہ وہ مسلمانوں کے آگے ٹک بھی پائیں، اگر مسلمانوں کے سینوں میں ایمان ہوگا، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ چیز آج کے مسلمانوں پہ ہٹ بیٹھی ہے۔ ہمارے اسلاف کی قربانیاں دیکھو اور ہمارے آج کے کام دیکھو، عرب کے کام دیکھو۔ عربوں کو تو چاہیے تھا یار یہ مسلمانوں کو لیڈ کرتے، مسلمانوں کو کہتے کہ کفار کو کبھی بھی ہم نے اپنے ملک میں نہیں گھسنے دینا۔ آج یہ لوگ اڈے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کو، یہ لوگ اسرائیل کے چمچے بنے ہوئے ہیں، اور ایک واحد ملک ایران ہے جس نے اپنی ریزیلینس دکھائی ہے، جس نے اپنی قوت دکھائی ہے، اپنی بہادری دکھائی ہے۔ کیا اتنے سارے ممالک میں صرف ایران یا ان کے ہی دلوں میں ایمان ابھی تک زندہ ہے؟ باقی سب مر گئے۔ تو سب سے دوسرا جو کام تھا، انہوں نے اپنے برانڈز بنائے، انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ مسلمان اب ان کے برانڈ خریدیں۔ جب وہ ہر ملک میں پہنچے، یعنی کہ ان کے برانڈ پہنچے، تو مسلمان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، کیونکہ مسلمان تو ہر چیز میں 2 نمبری کر رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی پاکستانی برانڈ دیکھ لو، آپ کو اس میں 90% کھوٹ ملے گا، جو انگریڈینٹس، جو چیزیں درج ہوتی ہیں، وہ ان میں سے 90% چیزیں ہوتی نہیں ہیں اس چیز میں۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھ لو، بنی دیکھ لو، اس میں جو انگریڈینٹس آپ کو اس میں لکھے ہوئے بتائے گئے ہوں گے وہ اس چیز میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تو ہمارا ایمان رہ گیا ہے۔ تو ہم کیسے اب ان لوگوں کو، کفار کو شکست دے سکیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ بھائی اب ایسا ہوگا، کیونکہ کفار جو بھی ہے انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کبھی 2 نمبری نہیں، قوم کے ساتھ وہ لائل ہیں۔ ہمارے ایسے حکمران لانتی کرپٹ بغیرت حکمران ہیں، یہ اپنی قوم کے ساتھ لائل نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی فقہ کا عالم ہی ہو نا، وہ بھی آج قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنی جیبیں بھرنے میں لگا ہوا۔ تو پھر کیسے ہم لوگ تنزلی کا شکار نہ ہوتے؟ بھائی تنزلی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ تو آج دیکھ لو عرب کا کیا حال ہے۔ عرب کو جو سب سے جو تیسرا جو کام کیا تھا انہوں نے یہ سوچا تھا کہ نوجوان جو کہ مسلمانوں کے نوجوان ہیں ان کو بے حیائی میں لگا دیں۔ انہوں نے موبائل نکالے، فحاشی انہوں نے ڈال دی۔ مسلمان جب فحاشی کی طرف جاتا ہے تو اپنی ساری حدیں پار کر دیتا ہے، اور آپ دیکھ لو ہم نے کتنی حدیں پار کی ہیں فحاشی کو پھیلانے میں اور فحاشی دیکھنے میں۔ آج عرب جو کہ ایک اسلامی ممالک کے طور پر جانے جاتے ہیں، لیکن وہاں اسلام نہیں ہے، وہاں پر سنیما ہال کھل گئے ہیں، وہاں پر اب کیا کچھ نہیں ہو رہا، ہر کسی کو پتہ ہے وہاں کے جو شہزادی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ دبئی دیکھ لو، دبئی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے یار۔ میرے اللہ، مسلمان بہت زیادہ بربادی کا شکار ہو چکے ہیں، ان کو اب اللہ ہی بچائے، ان کا اللہ حافظ ہے۔ کفار جو کہ شکست خوردہ تھے، آج وہ مسلمانوں پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو خود موقع دیا ہے۔ اب بھگتیں گے، کیا کر سکتے ہیں۔